حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان قرار دیا ہے، تھک چکے ہیں آپ، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی. امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ خود امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. اور خود پیغمبر بھی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پر آنا ہوگا، نجات چاہیے تو در حسین پر آنا ہوگا. یہ ذات گرامی وہ ہے کہ جس نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا ہماری ہدایت کی خاطر اور ہماری نجات کی خاطر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس دن سے وجود ہے اور قیامت تک امام کی ذات ہدایت کا سبب تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. ابھی امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کچھ دنوں کے ہیں. ام ایمن آغوش میں لے کے گھر سے نکلی ہیں. سامنے سے کچھ یہودی ہیں، ان کا ایک عالم ہے، شکل تو ہو ایسی، نظر پڑ گئی. کہتا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. ام ایمن چوم لوں، کچھ تو ہے نا، شکل میں کوئی تو ایسی بات ہے نا، چوم لوں. نہیں، کیوں؟ تم یہودی ہو، حسین طیب و طاہر. اچھا اگر کلمہ پڑھ لیں تو مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آسمان کی طرف رخ کرتا کہتا پروردگارا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی. یہ نہیں کہ تھے، آج بھی ہیں. اور قیام ایک داستان میں آپ کو سناتا ہوں اور بس. اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے ہر بستی کا کوئی نہ کوئی بزرگ بمبئی میں ہے نا. اور جب آپ ان سے پوچھئے چچا بمبئی کب گئے تھے؟ ارے بابو 15 سال کے تھے تو کچھ بات ہو گئی بڑکی اماں سے تو جھولا لے کے بھاگے تھے. اب اس کے بعد آج وہاں جو ہے وہ کوٹھی ہے تو کار ہے تو یہ ہے. جب اس سے پوچھئے تو بھیا جھولا لے کے آئے تھے، محنت کیا، سب ملا. تو اکثر ہو جاتا ہے نا، ہر گاؤں میں ایک دو بوڑھے اس طرح کی بات کرنے والے ملیں گے. ویسے ہی ایک لڑکا تھا، بہت توجہ سے سنیے آپ. ایک لڑکا تھا اپنے گاؤں سے بھاگ گیا کہاں؟ ارمنستان. آج جو کہا جاتا ہے نا آرمینیا، ابھی جس کی جنگ چل رہی تھی اس سے، آذربائیجان سے، تو پرانا نام اس کا ہے ارمنستان، جو آج آرمینیا کہا جاتا ہے. تو وہاں اس نے جا کے، اچھا پردیس میں آدمی کچھ کر لے کیا فرق پڑتا ہے؟ گاؤں میں آدمی جو ہے وہ ہوٹل میں کام نہیں کرے گا،
لیکن پردیس میں ٹھیلا بھی چلا لے گا، برتن بھی دھل لے گا، ہوٹل میں بھی کام کر لے گا۔ ابھی ایک لڑکا ملا ہم کو، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کاروبار سے چل رہا تھا، تو وہ مولوی صاحب چلیے کھانا کھا لیجئے، واپسی میں رکا، کل وہی ہوٹل تھا مولوی صاحب جہاں ہم 5 سال پہلے آئے تھے، پلیٹ دھلتے تھے۔ کون سا عیب ہے بھائی، کام مولا نے کیا ہے، ہم کتنے بڑے ہیں کہ چھوٹا کام نہیں کر سکتے، اور آج کرو گے تب خدا ترقی دے گا۔ پہلے دن سے چاہیں ہمارے لڑکے کی کرسی مل جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک محنت نہیں کرو گے۔ تو وہ گیا پردیس تھا، اس نے محنت کیا، مزدوری کیا، بہرحال یہاں زمین لی، وہاں مکان بنایا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ایک دن گھر سے نکلا، سامنے سے اس کے ایک لڑکی گزر رہی تھی، اچھی لگ گئی، ہم کو بدتمیز مت کرے گا، بہت سنبھال کے پڑھوں گا، اچھی لگ گئی، لڑکا شریف ہے، مومن ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، کوئی بےہودگی نہیں۔ بات کہاں تھی ہماری، تو لڑکا شریف تھا، تو اس نے اپنے دوستوں کو بھیجا کہ یار اس کے گھر کا پتہ لگا کے آؤ، ابا ابا کا کون ہے کہاں۔ خود پیچھے پیچھے گیا، گھر دیکھ کے آ گیا، اب دوستوں کو بھیجا کہ ذرا عارف صاحب ذرا ان کے ابا سے بات کیجئے۔ تو باپ سے بات ہوئی، اس نے کہا دیکھیے اللہ نے لڑکی دی ہے تو شادی تو کرنا ہے، اور ہم بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہوں گے کہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ہم کر دیں گے، روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آنکھ بند کر کے تو نہیں کریں گے نا، تھوڑا ہم کو ٹائم دیجئے، ہم تحقیق کر لیں۔ ایک آدھ ہفتے کے بعد جواب ملا کہ لڑکا پسند ہے، صورت، شکل، مال، دولت سب ٹھیک ہے، ایک کمی ہے، کیا؟ مسلمان ہے، شیعہ ہے، اس لیے کہ وہ علاقہ ارمنستان کا مسیحیوں کا تھا، اکثریت ارمنیوں کی مسیحی تھی، تو ہم اپنی لڑکی دوسرے مذہب میں نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر یہ اسلام چھوڑ کے ہمارا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے پاس جواب آیا کہ بھیا وہ تو تیار نہیں ہے، مگر یہ کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے کہا چھوڑو، کوئی ہماری برادری میں کال تھوڑی پڑا ہے لڑکیوں کا کہ ہم چلیں جو ہے وہ مذہب بدل دیں۔ یہ اثر بھی کس کا ہے؟ ان مجلسوں کا ہے، اس کو آپ ہلکے میں مت لیجئے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں نا کہ جو امام حسین کی قربانی آٹومیٹک اپنا کام کر رہی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ واقعی اور میں سنا رہا ہوں کیا ہوا، لیکن شیطان کو گھسنے کا موقع چاہیے، وہ گھس گیا اس کے اندر۔ اہل کتاب ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے، اندر سے اپنا ہم جیسے تھے ویسے رہیں گے، اوپر اوپر ہاں کر دیتے ہیں۔ شیطان نے سمجھایا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب ہم عیسائی ہو جائیں گے، ہم اسلام چھوڑ دیں گے۔ شادی ہو گئی۔ اب یہ میری جہالت کہیے، نہیں معلوم مجھ کو کہ ربیع الاول میں ہوئی، رجب میں ہوئی کہ رمضان میں ہوئی، جیسے بھی ہوئی، اب یہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ شعبان، رمضان، ذیقعد، بقرعید، 27، 28، 29 چاند ہو گیا۔ آدمی سال بھر چاہے جو کرے۔ اب یاد آنے لگا، کتنے لوگ ہیں جو محرم میں نہیں آ پاتے نا، دبئی میں، بمبئی میں، ادھر ادھر تو بیٹھتے ہیں، اس وقت تو فلانے چا کے یہاں کی مجلس یاد کرتا ہے آدمی نا۔ تو اب جب محرم ہو گیا تو اب اس کو یاد آنے لگا، اپنے کو کوسنے لگا، کون سی بیوقوفی کیا، یہ کیا کیا تم نے، حسین کو چھوڑ دیا۔ عجیب ٹینشن، چپ، بیوی پریشان، کیا بات ہے، کیوں چپ ہو، کیوں چپ ہو۔ ایک دن، 2 دن، 4 محرم، 7 محرم، 9 محرم، سنیے، یہاں تک کہ شب عاشور۔ اب بیوی پوچھ رہی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کچھ ہم کو بتاؤ گے؟ چپ۔ شب عاشور اب نہیں برداشت ہوا، اچانک چیخ پڑا، یا حسین! پتہ نہیں کیا ہے میرے مولا میں،
یہ تو چھٹے امام کی حدیث سنی ہوگی نا کہ امام حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت اللہ نے ڈالی ہے جس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. جب یہ چیخا یا حسین، بیوی بھاگ کے آ گئی. کیا بات ہے، 10 دن سے چپ چپ ہو، میں پوچھتی ہوں تم بتاتے نہیں ہو. میں تمہاری بیوی ہوں نا، کوئی درد ہے، تکلیف ہے، کیا ہے مجھ کو بتاؤ نا. کہنے لگا بیٹھو آج بتاتا ہوں. بیٹھا لیا. تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے گاؤں، خاندان، محلہ، عزیز، رشتہ دار، حتیٰ اماں ابا، حتیٰ دین تمہاری وجہ سے چھوڑ دیا نا. کہاں؟ کہ مگر جانتی ہو ہم لوگوں میں ایک ذات ہے جس کا نام ہے حسین. ہمارے یہاں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین. ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر ہم سے حسین نہیں چھوٹ سکتے. ہم سے حسین نہیں چھوٹ سکتے. یہ اس وقت کہاں سے اچانک حسین؟ کہ آج انہی حسین کی شہادت کی رات ہے. کیسے شہید ہوئے؟ اس نے سوچا چلو اسی بہانے سے صحیح، اس کو بتانے کے صحیح کچھ تو آنسو نکل آئے گا. کا مجلس پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، جو کچھ مجلسوں میں ادھر ادھر سنا تھا بیوی کو سنانا شروع کیا. وہ روتی رہی، میں پڑھتا رہا، مجلس ہوتی رہی. ہاں ایسے بھی مجلس ہوتی ہے دنیا میں. سو گئی، روتے روتے سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اب اس کو کیا پتا مصائب کیا ہے، مجلس کیا ہے. کہنے لگی وہ قصہ پھر سناؤ جو ابھی سنا رہے تھے. میں نے پھر شروع کر دیا. شب عاشور تو ہی جتنا رول ہے، وہ اپنا میں پڑھتا جا رہا ہوں، وہ روتی جا رہی ہے. اچانک میں رکا. میں نے کہا یہ بتاؤ، میں پڑھ رہا ہوں، ہم لوگ چلو بچپنے سے، میں حسین کہتا ہوں، تم کیسے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتہ نہیں، تم حسین کہتے ہو نا میرے دل میں عجیب حالت ہونے. 2 دن بچا ہے، 2 دن کو غنیمت سمجھیے. ہاں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر امام حسین کی محبت محسوس کر رہی ہو. کہ شاید لگتا ہے عجیب حالت میری ہوتی ہے تم حسین کہتے ہو. تو اس نے دیکھا کہ اب معاملہ بالکل فٹ ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. بات یہاں سے چلی تھی نا. کہتے ایک کام کرو، ہم نے تمہاری وجہ سے اپنا سب چھوڑا ہے، اب اگر تم کو حسین سے محبت ہے تو آؤ آج رات اسی حسین کے نام پر مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میرے اماں ابا سے تو نہیں بتاؤ گے؟ کہ ان سے کیا مطلب ہے؟ کہ اس رات شب عاشور امام حسین کی محبت میں اس نے اسلام قبول کر لیا. پڑھ دے حدیث نا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. میرے مولا کیا کام کیا ہے تم نے. یہی تو کہا تھا نا انما خرجت لطلب الاصلاح. یہ ہو رہی ہے اصلاح. بات ختم ہو گئی. کسی کو نہیں پتا. کہتا ایک دن میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، ایک جھولا لے کے آئے تھے. جو اللہ یہاں دے سکتا ہے وہ اللہ کہیں بھی روزی دے سکتا ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے بات کی کہ جس حسین کے نام پر تم نے اسلام قبول کیا ہے اللہ وہاں بھی روزی دے سکتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، جو زمین جائیداد بنائی ہے جتنا بک جائے گا بیچ لیتے ہیں، پیسہ بنا لیں، جو نہیں ہوگا تمہارے باپ کو دے دیں گے. جس حسین کے نام پہ تم نے اسلام قبول کیا ہے چلو چلیں کربلا، زیارت کریں گے اور وہیں چھوٹی سی کوئی دکان کر لیں گے، وہیں مولا کی زیارت کریں گے. اس نے کہا ہاں چلو تیار. ساری تیاری ہو گئی. یہ سنیے توجہ سے، اور ایک جملہ میں ہر اس انسان کے لیے کہہ دوں جو تڑپ رہا ہے کربلا جانے کے لیے، مگر پیسہ نہیں ہے، مگر آمدنی نہیں ہے. دل سے چاہتے ہو نا تو مولا کسی کی خواہش رد نہیں ہونے دیں گے.
ابھی سنیے آ رہی ہے بات. سب تیاری کر لی, سامان گھر کے کونے میں رکھ کے اپنے سسر کے نام پرچی لکھ دی, ہم لوگ جا رہے ہیں, اب ہم کو تلاش مت کرنا. باہر 2 گھوڑا لا کے کھڑا کر لیا, صبح کو بھاگ جائیں گے. سحر کے وقت اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی. ادھر ادھر پہلے میں خود دوڑا, نہیں کچھ کر پایا تو اس کے گھر والوں کو بلایا, وہ لوگ آئے, دوا, ڈاکٹر, حکیم. صبح ہوتے ہوتے مر گئی. وہ لڑکی بولیے مر گئی. اب کیا کریں, اب کچھ کو کر سکتے نہیں ہیں, بتانا پڑے گا. اب وہ لوگ آئے, ان کے یہاں کا عورت کو دفن کرنے کا طریقہ یہ تھا ارمنیوں کا کہ عورت کو غسل دے کے اس کا سارا زیور جتنا ہے پہنا کے, کفن پہنا کے تابوت میں رکھ کے تابوت سمیت دفن کرتے ہیں. وہ ہو گیا بیچارہ چپ, بول سکتا نہیں, لیکن اس پر واجب ہے کہ چونکہ شیعہ تھی اس کا غسل ہونا چاہیے, کفن ہونا چاہیے. کہنے لگا ہم نے بھی سوچا کہ چلو آج نہیں 10 دن بعد جائیں گے, یہ کام ضروری ہے. رات آئی, اپنا بیلچا پھاوڑا لیا, قبرستان پہنچا. آج جو قبر ہے تازہ وہ تو پتہ ہے نا کہ اس کو نکالوں گا تابوت, غسل و کفن دوں گا اپنے حساب سے جو مجھ کو آتا ہے, دفن کروں گا, پھر جاؤں گا کربلا. اب جو قبر کھودی تابوت غائب. سنیے یہاں ہے, اب جو قبر کھودی تابوت, تو ایک تصور ہو سکتا تھا کہ چونکہ زیور کے ساتھ دفن ہوئی ہے تو چور اچک کے اٹھا لے گئے ہوں گے, لیکن تابوت تو غائب تھا مگر قبر خالی نہیں تھی. ایک یہ موچھ والا سو رہا ہے اس میں, ارے یہ کیا, اس کا مطلب چینج ہوا ہے نا. اگر چوری ہوتی تو لوگ تابوت اٹھا لے جاتے, زیور ور نکال لیتے, اس کو وہیں چھوڑ دیتے. لیکن یہ دوسرا آدمی کیسے؟ جلدی جلدی میں نے قبر برابر کی, بھاگا, ہانپتا ڈھانپتا آ کے سو گیا. آنکھ لگی, خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. بس میرے بھائیو آ رہا ہوں مصائب کی طرح, تشریف لائے. کیا بات ہے, اتنا کیوں پریشان ہو, اتنا کیوں ٹینشن میں ہو؟ کہ مولا میری بیوی کا تابوت نہیں ہے قبر میں. کہ تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی, اس کا غسل ہونا تھا, کفن ہونا تھا اپنے حساب سے. کہ کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ یہ ہے, کیا تیری بیوی کربلا نہیں, کہ وہ تو جانا چاہتی تھی, کہ تو وہ نہیں جا سکی موت کی وجہ سے, ہم نے بلوا لیا ہے. بس بس سمجھ رہے ہیں, اب یہ جتنا کر رہے ہیں نا کچھ نہیں ہے مولا کی محبت کے مقابلے. جتنا وہ چاہتے ہیں نا ہم کو آپ کو, اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں, میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن سن لیے, یاد آ گیا ہے. زیارت پر جب جاتے تھے تو پہلے 8ویں امام کے روضے پر ملتا تھا کھانا, کربلا اور بلا میں نہیں ملتا تھا. ایک سال ابھی 4-5 سال پہلے کی بات, ایسے ہی گئے تو ہمارے قافلے میں جو اب ڈیڈی تھی وہ کھانا لیے چلے. ارے ہم نے کہاں سے؟ کہنے امام حسین کے روضے پر, یہاں بھی ملنے لگا. کہ جا رہے تھے, ہم کو مل گیا. تو دوسرے دن گئے ہم لوگ 2-3 لوگ, دفتر پہنچے. کہ نہیں صاحب پہلے سے نام لکھانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا. بہت اصرار کیا, نہیں. اچھا اسی دن ہم لوگوں کو شام کو نکلنا ہے تو کل کی بات بھی نہیں ہو سکتی. چلے وہاں سے, تب جیسے یہ جا رہے ہیں, یہ زری ہے اور یہ آفس تھا, ادھر سے ایسے ہی نکلے تو ایسے ہی گھمایا منہ میں نے, یہ کسی کتاب کی بات نہیں, ایسے ہی گھمایا, زری کی طرف دیکھا, بالکل گاؤں کی زبان میں. کہا مولا اتنی دور سے آئے تھے, ایک روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ چلے گئے اپنے دل میں بڑبڑاتے ہوئے. تو یہ تھا کہ شام کو آخری زیارت کر کے پھر نکلیں گے. تو جناب عباس کے روضے پر ایسے ہی بیٹھ گئے کہ اور لوگ بھی آ جائیں. تب تک ایک خاتون آئی, میرے پاس آگے کہتی ہندی. ہم نے کہا ہاں. کہا یہ 3 ٹوکن لے لو, سامنے سے کھانا لے لو.
امام کسی کا قرضہ نہیں رکھتے اپنے اوپر. اور ایک بات ہم اپنے بچوں سے کہہ دیں، چاہے جتنا کرتے جاؤ مولا کے لیے نا، کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ ہم نے کچھ کیا ہے. وہ جتنا چاہتے ہیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کی آنکھ کھل گئی، بھاگا کربلا، جا کے وہاں سے خدام سے بات کی. خدام نے کہا یار تمہارے خواب کی بنیاد پر ہم کسی آدمی کی قبر کھود دیں گے؟ ہوا کیا تھا؟ امام نے کہا کہ تمہاری بیوی وہاں مری، یہاں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا جو ہمارے یہاں دفن ہوا، وہ ہمارے لائق نہیں تھا. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش وہاں ڈال دو، اس مومنہ کی یہاں لے آؤ. تو ہم اسی نشانے پہ پہنچے کہ صاحب یہاں ہے میری بیوی کا تابوت کربلا میں. لگے فلاں آدمی تھا، کہا وہ نہیں ہے، کہ تمہارے کہنے سے مان لیں. پورا قصہ سنایا. انہوں نے کہا بھیا تمہارے خواب کے چکر میں ہم کسی مومن کی قبر نہیں کھود دیں گے. کہا بھیا خواب نہیں ہے، بیداری میں دیکھا ہے کہ تابوت نہیں ہے اور وہ آدمی ہے. حلیہ بتایا پورا. اچھا جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی حالات بنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آدھی رات کے بعد آنا. کہتا پھر میں کچھ عورتوں کو لے کے گیا کہ اگر تابوت نکل آئے تو غسل و کفن ہو جائے گا. قبر کھودی گئی، دیکھا بیوی کا تابوت کربلا میں موجود ہے. میں نے یہی تو کہا تھا نا کہ گھبرائیے مت اگر نہیں جا پا رہے ہیں. اگر دل صاف ہے نا وہ بولوا. قبر کھودی گئی، تابوت نکل آیا، غسل و کفن دیا گیا. اب زیور کا کیا کریں؟ اس کو دفن کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. یہ قصہ اس بنا پر ظاہر ہوا. وہ اس نے پورا زیور باہر رکھ لیا، تھیلی میں رکھ کے آیا نجف. نجف میں اس وقت جو مرجع تھے ان کے پاس آیا کہ حضور یہ آپ جیسے چاہیے خرچ کیجئے. کہ یہ ہے کیا؟ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے، کیا ہے؟ تب اس نے اپنا یہ پورا قصہ سنایا، میری بیوی کا زیور ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. اور آج تک کائنات امام حسین کے نام پر ہدایت پا رہی ہے. اور کیوں نہ ہدایت ملے؟ کسی کو امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا؟ ہاں اچھا لگ رہا تھا 32 سال کے بھائی کے پاس بیٹھ کے رونا؟ یہ ہمارے ہی لیے تو کیا ہے نا. اس کا اثر ہے کہ آج بھی ہر سال کہیں نہ کہیں محرم میں کوئی نہ کوئی ہدایت پا جاتا ہے. میرے مولا نے اس کے لیے پورا گھر قربان کر دیا. یہاں تک کہ اب تنہا ہو گئے، بس چند منٹ اور ختم دعا. تنہا ہو گئے، کوئی نہیں ہے. فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر آواز دی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. اور یہ واقعی عجیب ہے، جناب زینب کا بھی کلیجہ عجیب ہے. سناؤں آپ کو، احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے نا، تو جب کافی دیر تک جناب حمزہ کی کوئی خبر نہیں آئی تو رسول اللہ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ بھائی ذرا چچا کی ہمارے خبر لاؤ کیا حال ہے. وہاں جب وہ صحابی گئے تو دیکھا حمزہ شہید ہو چکے ہیں. تو پلٹا ہی نہیں کہ میں کس منہ سے کہوں کہ چچا آپ کے شہید ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نہیں پلٹے، پیغمبر کو الجھن ہوئی تو مولا سے کہا جاؤ خبر لے کے آؤ. مولا نے جا کے دیکھا، واپس آئے. مولا نے پوری داستان بتائی. رسول اللہ اور مولا اب دوبارہ حمزہ کی لاش پہ گئے. اسی میدان احد میں جناب صفیہ مولا کی پھوپھی، رسول اللہ کی پھوپھی یعنی حمزہ کی بہن، یہ بھی موجود تھی. یہ بھی بڑھی. جیسے ہی رسول اللہ کی نظر پڑی نا، فرمایا مولا سے علی ہٹا دو، بہن کو بھائی کی لاش پر مت آنا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے بہن کو بھائی کی لاش پہ
نے دیا ہائے کربلا میں زینب کون سا کلیجہ تھا. آرام آرام سے. زینب خدا حافظ. اے رقیہ و رباب خدا حافظ. آئیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئیں دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئے. بھیا میں نہیں جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے, بیمار کو دیکھے. امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ, بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی, جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. ابھی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آئی, مہلن مہلا یبن الزہرا, مہلن مہلا یبن الزہرا, اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے, اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ. مڑ کے دیکھا زینب اتر گئے. بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا, اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی, میری طرف سے میرے بعد بیٹے کے گلے کو چوم لینا. اے بھیا ذرا بند قبا کھولو, کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے. جزاکم ربکم. آرام آرام سے. جزاکم ربکم. اب جب بات ادھر گھوم گئی تو اسی کو ذرا تفصیل سے 2-4 منٹ عرض کرتا ہوں. امام میدان میں آ گئے. انشاءاللہ یا اللہ اس مجمع میں جو لوگ ہیں خدا مرد و عورت ہم سب کو امام کی قبر کی زیارت نصیب فرما. انشاءاللہ جائیے گا نا تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی ٹیلا تھا, یہی بلندی تھی جہاں سے زینب بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. امام میدان میں آ گئے, بی بی اس بلندی سے دیکھ رہی ہے. ادھر لڑتے لڑتے سنیں گے. تیار ہے نا سننے کے لیے؟ 2 دن بچا ہے, اب تکلف مت کرو رونے میں. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں جناب عباس کی لاش تھی. آرام آرام سے سنیے. نظر پڑ گئی, گھوڑے کی لجام کھینچ لی, غور سے حضرت عباس کے لاشے کو دیکھا. فرماتے ہیں بھیا اٹھو اٹھو, اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. وہاں سے لڑتے لڑتے آ گئے ادھر جہاں شہداء کے جنازے رکھے تھے. نظر پڑ گئی, لجام فرس کھینچ لی, غور سے دیکھا. فرماتے ہیں اٹھو, اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو. جب کوئی جواب نہیں ملا, اب سنیے جملہ, غور سے دیکھا. اٹھو, اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو. جب کوئی جواب نہیں ملا تو عجیب جملہ ہے مولا کا, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو, اے میرے بہادرو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا ہو. کہتے لاشیں تڑپ اٹھے. مطلب شاید یہ تھا مولا موت نے مجبور کر دیا ہے, ورنہ بھلا ہم اور جواب نہ دیتے. اللہ اللہ. لڑتے 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 میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے. عام طور پر یہ مصائب میں عام دنوں میں بھی نہیں پڑھتا, آج دماغ میں ہے, سن لیجئے. روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے اکبر کی تو برچھی پڑھی جاتی ہے نا, میرے مولا کی نہیں پڑھی جاتی. سخت ہے. سنا کسی زیارت میں چھٹے امام کا ایک فقرہ ہے, پہلے وہ سن لیجئے.
فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے رکا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ زیارت کا جملہ اس حدیث کی طرف ہے کہ جس میں روایت کہتی پیغمبر نے سب کا خون شیشی میں جمع کیا تو وہ لے گئے۔ بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس مصائب کی طرف اشارہ ہو۔ کون سا سناؤں آپ کو؟ بالکل تیار ہو گئے ہیں نا؟ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب کسی نے تاک کے ایک بھالا امام کے ایک بھالا نیزہ امام نے نکال تو لیا، لیکن روایت کہتی ہے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ حضرت نے چلو لگا دیا، جب چلو بھر گیا امام نے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ روایت کہتی ہے ایک قطرہ زمین پر واپس نہیں آیا۔ شاید یہی کہا ہو چھٹے امام نے، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا۔ اب جس کو اتنی کمزوری آ گئی ہو، اتنا خون، وہ گھوڑے پہ رک سکتا ہے؟ ہاں گھوڑے پہ ٹک سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ کتنا غیرت دار تھا مولا۔ ایک جملہ سن کے واپس چلتا ہوں۔ گھوڑے پہ زمین پہ جب آ گئے گھوڑے سے تو اتنی نقاہت تھی، اتنی کمزوری تھی کہ ذوالجناح سے گرنے کے بعد کچھ دیر تک مولا ایسے ہی پڑے رہے۔ یا حسین، مگر اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جو قریب جا کر کے گلا جدا کر دیتا۔ ڈر رہے تھے سب، ہمت نہیں کسی کی پڑ رہی تھی۔ اب سنیں گے میرا مولا کتنا غیرت دار تھا۔ سنائیں، آمادہ ہو گئے ہیں نا؟ ایک ملعون فوجی کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے۔ اسی لیے کیسے کا بھی بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا امام کے قریب آیا کہ آواز چلی جائے کانوں تک، اور وہیں سے امام کے قریب آ کے خیمے کا رخ کر کے چلایا زور سے، اے تم لوگ وہاں خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس طرح اس نے آواز لگائی۔ اب سنیں گے، کہتے ہیں میرا مولا جس کی حالت یہ تھی نا، جیسے اس ملعون نے یہ کہا ادھر کہاں جا رہے ہو، روایت کہتی کوہنیوں سے ٹیک کے میرا مولا اٹھ گئے۔ کوہنیوں ٹیک کے میرا مولا اجرکم اللہ۔ بس بھئی اتنا سن لیجئے، ان یزیدی جانوروں سے کہیں زیادہ سمجھدار امام کا جانور تھا، امام کا جانور تھا۔ سنیں گے آپ؟ بس 2 منٹ تمام کر دیا میں نے، بہت طولانی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ذوالجناح کو یہ احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، تو جانتے ہیں اس کی وفا دیکھیں گے آپ، تو وہ اپنی لگام دانت میں دباتا تھا اور لا کے بار بار امام حسین کے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا نا۔ ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں ہاں، شاید جانور کے دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ اگر ایک بار کسی طرح یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا۔ کہ اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدیوں نے،
اب وہ جو پھرتی سے اس نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا ہے، تاریخ بتاؤں گا آپ کو، بعض کتابوں میں 40 ہے، بعض کتابوں میں 17 ہے کہ ذوالجناح نے ہاتھ پیر سے 17 لوگوں کو مار ڈالا، پکڑ میں کسی کے نہیں، عاجز آ گئے یہ سب۔ تو آخر کار ابن سعد کہتا چھوڑو جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب بس ختم ہوئی۔ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہوگا دوڑتا دوڑاتا، جہاں تھا بھاگ کے سیدھا امام کے پاس آ گیا۔ لیکن بس تمام، لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، کیوں؟ لگتا ہے مایوس ہو گیا، اب یہ نہیں سوار ہو پائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے آیا اپنی پیشانی کو یا اپنی کاکل زلفوں کو امام کے خون میں رنگین کیا، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا۔ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن کے اتنے دنوں کے بعد گریہ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے جب ذوالجناح خالی پلٹا ہوگا خیمے کی طرف، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ بعض گاؤں میں عاشور کے دن 7ویں کو ذوالجناح نکلتا ہے، دیکھا ہے؟ جب یہ ذوالجناح نکل کے مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں کیسا چلاتی ہیں ذوالجناح کو دیکھ کے، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ ارے اس دن عاشور کے وقت کیا ہوا ہوگا؟ آیا در خیمہ پہ ہنہنانا شروع کیا۔ ہنہنانا اس لیے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ ہنہنا رہا ہے، اس لیے کہ ہم آپ جانور کی زبان تو سمجھتے نہیں، لیکن امام جانتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں در خیمہ پہ آ کے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اولاد والو کہتے ایک مرتبہ 3-4 سال کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بیت نہ بتا دے، حل سقیا بھی ہم قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔